بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پوسٹ میں نے لگائی ہے ٹی وی پہ، میں ڈائریکٹ بات کروں گا تو اس پہ آپ کوئی 10 سیکنڈ کا کچھ بتانا چاہتا ہوں، میں عموماً بتاتا ہوں۔ اس ڈرامے کا نچوڑ ہے یہ جو پوسٹ لگتی ہے، یہ نچوڑ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے چلیں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ لڑکا ہے اور لال والی اس کی ماں ہے، لال کپڑے والی، سوری، اور یہ جو بیٹھے ہیں وہ سامنے لڑکی ہے جو جس سے وہ شادی کرنا چاہتا ہے، وہ اس کی خالہ ہے۔ اس کو آپ کٹنی کہہ سکتے ہیں، تو وہ بھی برا نہیں ہوگا، کیونکہ پورے ڈرامے کی جو ہے یہ ویلن ہے۔ چلو خیر، تعارف کرا دیا۔ اب یہ ہے کہ یہ جو جرگا بیٹھا ہوا ہے نا، وہ جرگا، اس میں یہی طے ہو رہا ہے، اس کی ماں کہتی ہے لڑکی کی کہ میرا بزنس ہے، میرے 2 بیٹے ہیں، اس کا بھی حصہ ہے، بزنس ہے، میرا بھی ہے، اور میرے شوہر نے بھی مجھے دیا اور میں نے بھی بہت محنت کر کے یہ سب بنایا ہوا ہے۔ ہاں، اس میں پھر یہ کلیئر کر دیتی ہے کہ دیکھیں کہ یہ میری بیٹی ہے، اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، سمجھے۔ اور دوسرا یہ ڈیمانڈ ہے کہ آپ نیا گھر لیں، یا گھر نہیں لے سکتی کرایہ کا لیں، کیونکہ میرے کو دنیا کو سامنے منہ دکھانا ہے، اس کو اللہ کے آگے منہ نہیں دکھانا، دنیا کے آگے منہ دکھانا ہے۔ اور پھر وہ اس لیے آپ وہ لے لیں، اور پھر یہ ہے کہ یہ اس گھر میں نہیں جائے گی، وہ بہت چھوٹا گھر ہے، اس کے قابل نہیں۔ ہاں، میرا یہ ڈیمانڈ، آپ بتائیں آپ کیا کہتی ہیں؟ تو اس کی ماں کہتی ہے تھی تو وہ گھر جو لیں گے کرایہ کا، وہ کرایہ آپ دیں گے؟ شکل دیکھ رہی ہے، اتنا کرایہ ہمارے پاس تو نہیں ہے، اور میرا گھر میں کیوں چھوڑوں گا اپنا گھر؟ میں نے اپنی زندگی پوری کر دی اس کے باپ کے بغیر، میں نے اس کو پالا جوان کیا، اس لیے کیا کہ میں اپنا گھر اس کو بیچ دوں یا کرائے پہ دے دوں، آپ کی نصیحت پہ عمل کروں، صرف اس لیے کہ آپ کی بچی جو ہے نازک ہے؟ یہ میرے سے نہیں ہوگا، سمجھ آئی؟ آپ سوچ لیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اب آپ سوچیں، پھر ہم بھی سوچتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ چیز نامنظور ہے ہم کو۔ اور پھر یہ ہے کہ آپ کی جو کہہ رہی ہیں نا کہ بچوں کا ہے، جائیداد میں حصہ میرا ہے، میرے والد، میرے شوہر نے چھوڑا ہے، سب چیز آپ بتا رہی ہیں، مجھے نہیں بتائیں۔ یہ آپ کا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں کوئی تعلق نہیں ہے اس کے کہ اس کا بھی کوئی حصہ ہے یا نہیں ہے، ہمیں کوئی اس کا بھی تعلق نہیں ہے۔ یہ جانے، آپ کی بچی جانے اور آپ جانے، ہم نے ٹھیک ہے شادی کرنا ہے، بچے کی پسند ہے کر لیں گے، لیکن یہ کہ جواب دیں گے سوچ سمجھ کے، ابھی میں اس کو فائنل نہیں کر سکتی، تو بہتر یہی ہے کہ بعد میں آپ کو جواب دے دوں گی۔ تو وہ اس طرح جو ہے نا، یہ لوگ پھر اٹھ کے چلے جاتے ہیں، کیونکہ بات وہی ہو جاتی ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ ان کو، کہ اگر میں اس طرح کا کہوں گا کہ یہ کہوں گی کہ یہ بچی جو ہے اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، نہ اس کا جائیداد میں، اس کے اس میں، تو وہ پیچھے ہو جائیں گے نا لڑکے والے، اگر لالچی ہے، لالچی ہو یا نہ کوئی بھی، بہرحال پھر وہ جا کے اپنے باپ اور ماں، یہ بیٹا اور ماں جو باتیں کرتے ہیں گھر میں کہ کیسے ہمیں ٹرپ کر کیسے کہہ رہی ہے۔ ہاں، اس کی ماں کہتی ہے میں سمجھتی ہوں، میں نے گھاٹ کاٹ کا پانی پیا، وہ یہی کہہ رہی ہے کہ بچی کا کچھ نہیں ہے، تو وہ یہ منع کر دیں گے، ظاہر ہے جب کچھ ہے نہیں، نہ دہیج میں کچھ دیں گے، نہ اس کو گاڑی موٹر لنگڑا کچھ بھی تو نہیں، اس کا حصہ ہی نہیں ہے، تو پھر تو یہی چاہتی ہے کہ آپ منع کر دیں۔ لڑکا بھی کہتا ہے ہاں اماں، یہ بہت تیز لگتی ہے اور ہم منع تو نہیں کریں گے، دیکھا جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر وہ طے کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد آخر میں ان کو پھر بتا دیتے ہیں کہ ہم نے جو ہے منظور کر لیا آپ کا جو بھی ڈیمانڈ ہے، لیکن ہمارے یہاں سے ہی جائے گی بارہ۔ بہرحال وہ بڑے پریشان ہوتی ہے، یہ تو اس نے، میں تو سوچ رہی تھی کہ بھاگ جائیں گے، پیچھے ہٹ جائیں گے، یہ اگر تو لالچی ہے دولت کے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس لیے کہتے ہیں ہر کسی کو اپنے جیسا مت سمجھو، سمجھے؟
تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تھوڑا پیسہ دیا یا تھوڑی سی عزت دی، اس کو سنبھال کے رکھو. چلو پھر بہت ہو گیا. اور اس کے بعد یہ کہانی شروع ہو جاتی ہے. میں اسپیڈ سے بتا دیتا ہوں کہ آج کی قسط میں کیا ہے. اس کے بعد عفان کی امی نے لڑکے والوں کو اپنے گھر بلایا بات چیت کرنے کے لیے، مگر اس بات چیت میں صرف اس کی ماں اور خود ہی اس کا ہی بیٹا تھا. ہاں جی ان دونوں لوگوں کے درمیان یہ بات ہوئی ہے کہ عفان کی امی کہتی ہے کہ جو بھی لینا دینا ہوگا وہ میرے بننے کے بعد میری بیٹی کو ملے گا، اور اب آپ کو منظور ہے تو آپ ہاں کر دیں یا نہ کر دیں سوچ سمجھ کے. پھر لڑکے کی ماں نے اپنے لڑکے کو ماں نے لڑکے سے کہا، یعنی کہ دہلے پہ دہلا مار دیا. اب بولو کیا ہوگا؟ اس کو کہتے ہیں شیر کو سوا شیر. پھر کہتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم بات کر کے بتا دیں گے. عفان کی اماں دونوں کانوں کی کچی ہے، یہ اماں کانوں کی کچی ہے، کیونکہ اس کی جو بہن ہے وہ اس کو بس پٹی پڑھاتی ہے اور وہ پڑھ جاتی ہے. یعنی کہ اپنے آپ کو اتنی عقل مند سمجھتی ہے، لیکن یہاں اس کی عقل جو ہے پیدل جا رہی ہوتی، پیدل ہوتی ہے. فوراً اپنی بہن کی باتوں میں آ جاتی ہے. اگر بہن کو یہی گھر سے باہر نکال دے تو سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر یہ بہن کے بغیر جو ہے ڈرامہ بھی ادھورا ہے. بہن کو رکھنا بھی ضروری ہے. اس کے بعد جو ہے نہیں کہ باپ کی دھمکی کے بارے میں اپنے دونوں بیٹوں کو اپنے آفس میں بتاتے کہ انہوں نے میرے سے بات ہوئی تو ایسی بات کر رہے تھے کہ اگر ان کو میری بیٹی کے لیے کچھ نہ کیا گیا تو میں قانون کا راستہ اختیار کروں گا. بس وہ بات جو ہے گھر میں پڑھ لی، اور پھر اس کا بیٹا بھی ٹیلی فون کرنے لگا اس کو، ایسی کیسی بات کی ہے یہ وہ فلانا. بہرحال ان کی ناراضگی تو ایسی چل رہی ہے جیسے مین جو باپ ہے. اس کے بعد وہ باپ سے ناراض ہو جاتی ہے، کہتی ہے دیکھو اگر آپ امی ابو آپ ایسا کرو گے تو میں یہاں بھی نہیں رہوں گی. اس کے بعد ناراض ہو کے چلی جاتی ہے، اور یہ لوگ اب یہاں ہی آپ کا یہ تمام ہوتا ہے. سمجھے کہ ختم ہو جاتی قسط. چلو پھر اچھا تو ہم چلتے ہیں وہیں جہاں سب سے راز کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں اور کمنٹ کرتے ہیں. اللہ